یا ایو یا قیوم کے اوپر ان کی انرجیز ہیں، لیکن ان کو پیسے پڑتے ہیں. چلیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھو بہت سارے اسم اعظم ہیں، جیسے حی و قیوم اللہ کی ایک صفت ہے، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. جب آپ اس سے جڑیں گے تو وہ صفت آپ کے اندر آ جائے گی. اس کے نور سے ذرا سا بھی اس کا ذرہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ویژن، آپ جاننا شروع ہو جائیں گے، آپ زندہ ہو جائیں گے. زندہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر احساس ہو، تو کائنات کی ہیپننگز آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. علی العظیم، آیت الکرسی میں 2 نام ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اینڈ ہوتی ہے وہو العلی العظیم. ٹھیک ہے. یہ علی العظیم اور الحی القیوم یہ دونوں بہت پاورفل ہیں. اور جو رسالت مآب کی ایک حدیث میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ، سورہ آل عمران، 3 سورتوں کا نام لے کے سرور انبیاء نے کہا تھا اس میں اسم اعظم کا راز ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ الحی القیوم، علی العظیم، علی سپریم کو کہتے ہیں، عظیم سب سے بڑا، یعنی جو کائنات کا سب سے بڑا سپریم ہے اس کے ساتھ جڑتے جائیں وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا. علی حق، علی از دا سپریم اینڈ حق از دا ریالٹی. کائنات کا جو سب سے بڑا سچ ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں آ جائے گا، خود راستے ملنے شروع ہو جائیں گے. ذل جلال والے کرام، یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا جو ہے وہ جلال والا ہے اور جس کی سب سے بڑی زیادہ بزرگی ہے وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آ جائے گا، راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. یہ سارے راستے ہیں بیٹا، یہ اس میں اعظم کو تلاش کرنے کا راستہ ہے. اس میں اعظم تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کریں. مولانا روم کا ایک شعر ہے اس کے ضمن میں، مطلب جو مجھے سمجھ آتی ہے. مولانا روم کا ایک شعر ہے فارسی کا. آپ نے فرمایا آب کم جو تشنگی آور بدست تاب جوشد آب از بالاؤ پست، کہ اپنے جو ہے پانی ڈھونڈنے میں وقت ضائع مت کرو. میں اس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ نہیں، میں اس کا مفہوم بیان کروں گا. پانی ڈھونڈنے میں وقت ضائع مت کرو، اپنی پیاس کو اتنا مقدس کر لو کہ زمین آسمان سے تمہارے لیے پانی نکل آئے. تو جس وقت آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے اسم اعظم خود آ جائے گا. جس وقت جسم اعظم ہوگا تو اس میں خود بخود پنیری لگ جائے گی اسم اعظم. آپ نے وہ کرنا نہیں اور آپ نے ادھر کو بھاگے پھرنا ہے تو پھر بھجے پھرو پتر. کیونکہ اسرائیل کی ایک کتاب میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، مجھے یاد آ گیا کہ حضرت اسرائیل نے دیکھا، ان کی 6 چیزوں کا ذکر ہے بک آف اسرائیل میں. اس میں انہوں نے ایک چیز دیکھی، چھٹا جو تھا انہوں نے دیکھا کہ آسمان ہے، آسمان کے اوپر ایک سونے کے پہیوں والا رتھ ہے کہ جس کے پہیوں کے اندر پہیے لگے ہوئے ہیں اور اس کو 4 جاندار کھینچ رہے ہیں. 4 جاندار کھینچ رہے ہیں، ایک کا منہ انسان کا، ایک کا بیل کا، ایک کا عقاب کا اور ایک کا شیر کا. 4 جاندار. ٹھیک ہے. اسی ضمن میں ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے 4 منہ ہیں، جس کا منہ ایک انسان کا، ایک شیر کا، ایک عقاب کا، ایک بیل کا. یہ 4. تو یہ فرشتہ، تو اگر حضرت اسرائیل نے اللہ تھوڑی دیکھا تھا، فرشتہ دیکھا تھا، تو فرشتہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے. یا وہ چیریٹ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سونے کا رتھ ہے، ایک چیریٹ ہے جو آسمان کے اوپر جا رہا ہے اور اس کو کچھ چھیل رہے ہیں اور اس چیریٹ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی نور ہے جو حضرت اسرائیل کو بھی نظر نہیں آیا. جو نبی کو نظر نہیں آیا وہ ہمیں نظر آ جائے گا. ہم اپنی اوقات میں کیوں نہیں رہتے؟ ہم اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے خواہشیں کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جیسے وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ کہتا ہے کہ امی مجھے یہ چاند چاہیے، میں نے اس سے فٹ بال کھیلنا ہے، تو امی چاند لا کے دے دیں گی؟ پاسبل نہیں ہے. تو امی کسی اور چیز کو چاند کہہ کے اس کو دے دیں کہ اللہ پتر ہے ہی چاند ہے نل کھیلی جا. دل بہلانے کے لیے ایسے ہی ہے. یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ موجاں کرو. فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ذکر کیا تھا، ایک اور صرف ایک لائن بات کروں گا اس کی اور باقی نہیں کروں گا. بے اسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کے اسم کے ساتھ کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے، اس کی ذات کا نام، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. اس کو بھول جائیں گے؟ ایسے ہی ہے بالکل. یہ رحمان، رحیم، حی و قیوم، علی العظیم، ذوالجلال والاکرام، یہ ساری تو اس کی صفات ہیں، ذات. اسم اعظم تو اس کے ذات کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے. تو بیٹا اس کا راستہ یہ ہو سکتا ہے، منزل یہ نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کے ساتھ آپ نے کنکلوڈ کیا سر، اور تھینک یو سو مچ. اسم اعظم پہ نا بہت ساری باتیں ہم سنتے تھے کہ اسم اعظم ایک مسٹری ہے، لیکن یہ مسٹری کیوں ہے یہ بھی آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں بتایا. اور اسم اعظم کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے، کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، منزل ملتی کیسے ہے، وہ سب آپ نے ایکسپلین کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا.